نام بھی افضل، کام بھی افضل. آج کی کانفرنس میں مجاہد اہل سنت، ایک بار مناڑی شریف، مجاہد اہل سنت کے اہل سنت جناب محمد افضل غازی صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. جس تحریک کا آغاز پاکستان کی تمام مذہبی گجرات کی آن، گجرات کی شان حضرت علامہ پیر محمد افضل غازی صاحب سے کہ وہ اپنے مجاہدانہ خطاب سے نوازے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. نبی کا جو غلام ہے، دین حق ہے ولی. ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان اللہ مولانا العظیم. میری جماعت کے معزز علماء کرام، بانی محفل جناب سید فیاض ہاشمی صاحب، دیگر بزرگوں، دوستوں، شمع رسالت کے پروانوں، آج کا یہ جلسہ بھی تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں انجمن نوجوانہ میلاد کمیٹی کے تعاون سے ان کی مساعی جمیلہ کے نتیجہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ سید فیاض احمد ہاشمی کو جزائے خیر عطا کرے. انتہائی مخلص ہیں، راسخ العقیدہ ہیں، بلکہ میں یہ دعوی سے کہتا ہوں کہ ایسا مخلص اور ایسا پکا سنی میں نے نہیں دیکھا. بہت ہی پکے ہیں، بہت ہی مخلص ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ. خصوصی طور پر جتنے پکے ہیں، میں نے اتنا کوئی نوجوان اتنا پختہ سنی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. الحمدللہ پوری دنیا میں تحریک پھیل چکی ہے. عالمی تنظیم اہل سنت نے 1 فروری کو سب سے پہلے لاہور میں مظاہرہ کیا. اس سے پہلے دنیا میں مظاہرے نہیں تھے، اخبارات میں لوگ احتجاج کر رہے تھے. تو سب سے پہلے ہم گناہ گاروں نے اس تحریک کو شروع کرنے کے لیے دادا کی نگری میں لاہور میں مظاہرہ کیا. اس کے بعد پھر مجلس عمل نے دوسری تنظیموں نے مظاہرے شروع کیے اور پوری دنیا میں یہ مظاہروں کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا. یہ تحریک جو ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا، یہ اہم پیغام ہے، اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. یہ تحریک جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی تحریک ہے. آپ بالکل یہ اپنا ذہن بنائیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ اس تحریک کو آپ نے بند نہیں کرنا. کس وقت تک بند نہیں کرنا؟ جس وقت تک گستاخی رسول، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی گستاخی، اور قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، کتب سماویہ کی گستاخی کے انسداد کے لیے پکا بندوبست نہیں ہوتا. جب تک کوئی پکا بندوبست نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے اس تحریک کو جاری رکھنا ہے. تھکنا نہیں بالکل. اگر آپ تھک گئے تو پھر یہ ہوگا کہ محض احتجاج ہوگا، محض مذمت ہوگی اور وہ لوگ اپنا کام جاری رکھیں گے اور اس سے بھی زیادہ وہ گستاخیاں کریں گے. آپ دیکھیں تحریک پاکستان جو ہے وہ 1857 میں حضرت مولانا فضل خیر آبادی نے شروع کی. اہل سنت و جماعت کی عظیم عالم مولانا فضل خیر آبادی نے پاکستان بننے سے 90 سال پہلے تحریک شروع کی. آپ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز غاصب ہیں، ظالم ہیں اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کریں.
علم جہاد بلند کریں اور جہاد کا نعرہ لگایا اور اس پر دستخط کیے باقاعدہ، اور پھر کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ نیمان میں ان کو بند کر دیا گیا اور پھر وہیں جامع شہادت نوش فرما گئے۔ 90 سال پہلے یہ تحریک شروع ہوئی، پھر کئی ایسے مواقع آئے کہ یہ آوازیں بند ہوئیں، کبھی نشیب ہوتا، کبھی فراز ہوتا، کبھی تحریک شروع ہو جاتی، کبھی بند ہو جاتی، پھر بالآخر 90 سال کے بعد 1947 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان عطا کیا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست عطا کی جس ریاست میں مسلمان نظام مصطفیٰ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بد نصیبی ہے۔ بہرحال آپ نے اس تحریک کو بند نہیں کرنا، ہمارا ہدف یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے اندر قانون سازی کرائی جائے، پاکستان کے اندر اور جو 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بہت بڑا دباؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دباؤ پیدا کریں گے اور اس تحریک کو پرامن رکھیں گے اور اس میں سیاست کو نہیں آنے دیں گے، اگر اس کے اندر سیاست آ گئی تو پھر تحریک جو ہے بند ہو جائے گی، پھر دوسرا رخ اختیار کر جائے گی۔ اگر آپ نے اس کے اندر دوسری چیزوں کو شامل کر لیا اور یک نکاتی نہ رکھا اس کو، تو پھر یہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گی۔ اس تحریک کو آپ یک نکاتی تحریک رکھیں، سبحان اللہ، اس میں یہ ہو کہ گستاخی بند ہونی چاہیے۔ کس کی گستاخی؟ خالق کائنات کی گستاخی، اللہ اللہ، خالق کائنات کے تمام پیغمبروں کی گستاخی، خالق کائنات کے تمام کلام کی گستاخی، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے قرآن کریم ہو، اور چاہے صحائف ابراہیم ہو، جتنا بھی کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کسی اللہ تعالیٰ کی کلام اور کسی اللہ تعالیٰ کی وحی کی پوری دنیا کے اندر کسی کو کوئی جسارت نہ ہو کہ وہ گستاخی کر سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اسلامی ممالک کے اندر ہم نے قانون سازی کروانی ہے، اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر مجھے یہ بہت افسوس ہے کہ ہماری جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر قانون سازی کے بارے میں کیوں خاموش ہیں، یہ مجلس عمل کے لوگ کیوں خاموش ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ محض مذمت کافی ہے یا قانون سازی ہونی چاہیے؟ مجھے آپ بتائیں، کافی رسول کے انسداد کے لیے محض مذمت ہونی چاہیے یا اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے؟ تو قانون کے بارے میں کیوں خاموش ہیں قاضی حسین احمد اور مولوی فضل الرحمان اور یہ ہمارے سیاسی لیڈر، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، نواز گروپ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، یا جتنے بھی لوگ اس تحریک کے نام پر وہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ قانون سازی کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟ اس ملک کے اندر بڑی جدوجہد کے بعد قانون ناموس رسالت بنوایا گیا، جس کا نام ہے توہین رسالت ایکٹ 295 یہ اسمبلی کے اندر چند منٹوں کے اندر اس کے اندر ترمیم ہو گئی دسمبر 2004 میں، اور 3 ترمیمیں ہوئی کہ جو رسول کریم کی گستاخی کرے اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، نہ اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا جب تک کہ ایس پی لیول کا کوئی افسر انکوائری کر کے حکومت کی منظوری سے اس کی اجازت نہ دے، اس وقت تک کوئی پرچہ نہیں ہے گستاخ رسول کے خلاف، گستاخ رسول کی گرفتاری نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انکوائری ہوتی رہے گی چاہے 10 دن ہوتی رہے۔ گستاخ رسول جرمن بھی جا سکتا ہے، وہ برطانیہ بھی جا سکتا ہے، وہ امریکہ بھی جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے گستاخی کروائی وہ ویزا بھی دے سکتے ہیں، وہ ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گوجرانوالے کے 2 عیسائیوں نے گستاخی کی، سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی، پھر ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا تو حکومت پر دباؤ ڈالا گیا، تو شام کے ٹائم پر ہائی کورٹ کے ججوں نے عدالت لگائی، حالانکہ شام کے طور پر کے وقت عدالت نہیں لگائی جاتی، اور ان کو بری کر کے راتوں رات ان کو ٹکٹیں بھی دی گئی، ان کو پیسے بھی دیے گئے، ان کو ویزا بھی دیا گیا، ان کو جرمن بھی بھیج دیا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تینوں قانون دسمبر 2004 میں پاس ہوئے اسمبلی میں، اس وقت مجلس عمل کے علماء اسمبلی میں موجود نہیں تھے،
मौलवी फजल रहमान मौजूद नहीं थे, काजी हुसैन अहमद मौजूद नहीं थे। ये 70-75 लोग जो हैं ये असेंबली से वॉकआउट कर गए, असेंबली को खाली छोड़ दिया कि तुम जो कानून पास करना चाहते हो कर लो, हम तुम्हारी मज़ामत नहीं करेंगे, बहस करेंगे। और फिर इसके बाद जब दोबारा असेंबली में आए, इस पर असेंबली में कोई एहतजाज नोट नहीं करवाया, फिर बाद में कोई धरना देने का ऐलान नहीं किया। और अब भी पूरी दुनिया के अंदर गुस्ताखी रसूल की तहरीक चल रही है। एक मरतबा इन लोगों ने ये नहीं कहा कि 295 सीट हो को बहाल किया जाए। अगर इन्होंने कहा है तो मुझे दिखाओ किस मकाम पर काजी हुसैन अहमद ने मुतालबा किया है या मौलवी फजल रहमान ने। ये इस तहरीक में भी अपनी सियासी बातें कर रहे हैं और इस तहरीक को सियासत की तरफ इसका रुख ले जाना चाहते हैं, इसको मोड़ना चाहते हैं। हालांकि इस तहरीक के अंदर हमारा सबसे पहला मुतालबा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखी रसूल का कानून जो है उसको मौसर बनाया जाए। अल जिहाद, अल जिहाद। और मैंने इस्लामाबाद में काजी हुसैन अहमद को मुनाज़रे का चैलेंज किया। अगर तुम लोग मुझसे रिसालत के साथ मुखलिस हो, मैं तुम्हें मुखलिस नहीं समझता, मैं तुम्हें गद्दार समझता हूँ। मुझसे रिसालत का मैं तुम्हें गद्दार समझता हूँ। मौलवी फजल रहमान को भी, काजी हुसैन अहमद को भी और तुम्हारी पूरी टीम को मैं नमूसे रिसालत का गद्दार समझता हूँ। और अगर तुम मुखलिस हो तो पाकिस्तान के किसी टीवी पर आके मेरे साथ मुनाज़रा करो, साबित करता हूँ। कितने जुल्म की बात है। हम इस असेंबली से बाहर हैं, हम मस्जिदों में रहने वाले लोग हैं, हम मदरसों में रहने वाले लोग हैं। हम इस मौजू पर तहरीकें चला रहे हैं, गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं और हम बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा कर रहे हैं। हम नमूसे रिसालत की तहरीक में दुरुस्त मुतालबा कर रहे हैं। ये लोग नमूसे रिसालत की तहरीक में भी अपनी सियासत की बातें कर रहे हैं और कभी इन्होंने मुतालबा नहीं किया, ना उस वक्त मुतालबा किया जिस वक्त असेंबली में ये तरमीम हुई, ये असेंबली खाली छोड़ के चले गए। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा जिस तरह किसी घर में डकैती होने वाली हो या किसी अफीफा की पाकदानी पर हमला होने वाला हो तो उसके भाई और उसके बाप और उसके खानदान के सारे लोग घर खाली छोड़ के चले जाए और कहेंगे जो करना चाहते हो कर लो। इस तरह इन जालिमों ने असेंबली खाली कर दी। असेंबली में अगर 70-75 लोग हों, अगर वो बहस शुरू कर दें तो एक हफ्ता तक उनकी बहस खत्म नहीं हो सकती। अगर ये लोग मुखलिस होते बहस शुरू कर देते उस पर, बाहर से लोगों को कहा दे देते कि हुकूमत जो है इन कानूनों में तरमीम करना चाहती है, इस्लाम शिकन कवानीन मंजूर कराना चाहती है असेंबली से और ज़िना को फरोग देना चाहती है, हुदूद ऑर्डिनेंस में तरमीम करना चाहती है, नमूसे रिसालत एक्ट में तरमीम करना चाहती है। वल्लाह पूरे मुल्क के लोग असेंबली का घेराव कर लेते, कोई हुकूमती रुकन असेंबली के अंदर उसमें तरमीम ना कर सकता। लेकिन इन लोगों ने इस सिलसिला में कोई किरदार अदा नहीं किया। असेंबली के अंदर खामोश रहे, बाहर खामोश रहे, कभी कोई तोड़ फोड़ करके इस तहरीक को बदनाम करते हैं, कभी सियासी नारेबाजियां शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कहना शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं कि हम परवेज मुशर्रफ को हटा देंगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम परवेज मुशर्रफ को हटा दो। हम खुद मुखालिफ हैं परवेज मुशर्रफ के, लेकिन इस वक्त परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नाराबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मुत्तहिद होकर गुस्ताखी रसूल के इंसदाद की बात करने की जरूरत है। इस वक्त ये है कोई सियासी है, कोई गैर सियासी है, कोई सुन्नी है, कोई भाभी है, कोई शिया है, जिस फिरके से भी जो कोई शख्स तल्लुक रहता है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ आवाज उठाए, एक निकाती बात करे और उसका मुतालबा ये हो कि इस्लामी ममालिक के अंदर भी कानून साजी होने चाहिए और नॉन मुस्लिम ममालिक के अंदर भी कानून साजी होनी चाहिए। इस वक्त ये होना चाहिए। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर तौहीन रिसालत एक्ट 295 जो है इसके अंदर तरमीम जो हुई है हुकूमती तरमीम उसको खत्म कराना है और इसके लिए अगर कोई कुर्बानी देना पड़े तो आपने कुर्बानी देनी है। दूसरे नंबर पर 57 इस्लामी मालिक हैं। 57 इस्लामी मालिक के अंदर ये तीनों गुस्ताखियां हैं जो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की गुस्ताखी
گستاخی، انبیاء کی گستاخی اور قرآن کریم کی، اور کتب اسماعیلیہ کی گستاخی. اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے قرآن کی گستاخی ہو چکی ہے، اور قرآن کریم کو ڈائریکٹ پیپر کے طور پر یوز کیا گیا ہے. پڑھ کر کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کی گستاخی ہو چکی ہے. یہودیوں نے، ان دشمنان اسلام نے قرآن کریم کی گستاخی کی ہے اور کئی ایک مقامات پر کی ہے. اس تحریک میں ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی ممالک کے اندر دباؤ ڈال کر تمام اسلامی حکومتیں سب سے پہلے اسلامی ممالک کے اندر قانون سازی کریں. کم از کم اسلامی ممالک کے اندر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہ کر سکے، کوئی شخص رسول اکرم کی گستاخی نہ کر سکے، کوئی شخص کسی پیغمبر کی گستاخی نہ کر سکے، کوئی شخص قرآن کی اور دیگر کتب اسماعیلیہ کی گستاخی نہ کر سکے. اس کے بعد ہمارا تیسرا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں ان پر ہم دباؤ ڈالیں کہ وہ UN میں، وہ جنرل اسمبلی میں اس سلسلہ میں قرارداد پیش کریں کہ UNO نان مسلم ممالک کے لیے بھی قانون سازی کرے. جو ممالک مسلمان نہیں ہیں وہ بھی قانون بنائیں اپنے اپنے ممالک کے اندر کہ کوئی شخص جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں کر سکتا، پیغمبروں کی گستاخی نہیں کر سکتا اور کتب اسماعیلیہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگر UNO اس سلسلے میں کام نہیں کرتا تو 57 ملک ہیں اور دنیا کی آبادی کا یہ تقریباً چوتھا حصہ بنتا ہے مسلمانوں کا، اور وسائل کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں. تو مسلمان UNO سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دیں. پہلے دھمکی دیں کہ اگر تم گستاخی کے انسداد کے لیے قانون نہیں بناتے نان مسلم ممالک میں، ہم تم سے علیحدہ ہو کر متبادل ہم ادارہ بنائیں گے عالمی سطح پر. اور اگر اس کے باوجود دھمکی کے باوجود بھی وہ نہیں بناتے تو پھر مسلمان جو ہے وہ غیرت ملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کھاتے ہوئے وہ UN سے علیحدہ ہو کر اپنا متبادل ادارہ بنا رہے ہیں. اور اگر یہ باتیں پوری نہیں ہوتی نہ پاکستان کے اندر، نہ اسلامی ممالک کے اندر، نہ UNO کے ذریعے، تو پھر ایک ہی صورت ہے، غازی علم الدین شہید بن جاؤ. غازی علم الدین شہید بن جاؤ. کوئی ڈنمارک دور نہیں ہے، کوئی فرانس ہم سے دور نہیں ہے، کوئی اٹلی دور نہیں ہے. جو اخبار چھاپنے والے ہیں، جو لوگ شائع کرنے والے ہیں، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ کارٹون چھاپے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. بتاؤ مسلمانوں، کتنے نازیبا انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چھاپی گئی ہے. بتاؤ بھلا رسول کریم کی تصویر ممکن ہے؟ کوئی انسان رسول کریم کی تصویر بنا سکتا ہے؟ رسول کریم کی تصویر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو حسن عطا کیا ہے، جو حضور کو جمال عطا کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ محبت کی باتیں سنی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ لا مارا شیئا آسان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اللہ کی قسم، انسان تو انسان ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں. کوئی منظر، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی شہر، کوئی درخت، کوئی کائنات کی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبسم یتلالع الجدر، جب حضور نبی کریم مسکراتے ہنستے تو حضور نبی کریم کے دانتوں سے ایک ایسا نور نکلتا کہ وہ دیواروں سے جا کے مل جاتا. یا رسول اللہ. امام زرقانی نے روایت نقل کی، صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرا کان وجهه مرآة ترى فيها صور واشیاء. حضور نبی کریم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ شیشے کی مانند ہو جاتا تھا، اور حضور نبی کریم کے چہرے میں سے لوگوں کو اشیاء کی صورتیں نظر آتی تھی. یہ تو سرکار کا چہرہ ہے، یہ تو سرکار کے دانت ہیں، یہ تو سرکار کی ناک مبارک ہے، یہ تو حضور کی مبارک آنکھیں ہیں، یہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے لب مبارک ہیں، یہ حضور کی زلفیں مبارک ہیں، یہ حضور کے ہاتھ ہیں. واللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک سے زیادہ خوشبودار کوئی مشروب پوری کائنات میں آج تک نہیں ہے.
پیشاب میں سے خوشبو آتی ہو. مجھے بتاؤ بیماری ہے, تافون ہے, گھین آتی ہے, بدبو آتی ہے, تافون ہوتا ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں, جہاں پیشاب ہو لوگ نفرت کرتے ہیں. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے کئی روز تک وہ جگہ بھی خوشبودار رہتی تھی. کوئی گھاس اگتی یا پودا اگتا تو وہ گھاس بھی خوشبودار ہوتی تھی, وہ پودے بھی خوشبودار ہوتے تھے. امام سیوطی فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ میں, فرماتے ہیں خارج البیہقی و طبرانی بسند صحیح, فرماتے ہیں اس روایت کو امام بہقی نے اور امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے, اس حدیث کو نقل کیا ہے. پھر اس کے آگے دو روایتیں بیان کی. ایک روایت یہ بیان کی کہ سرکار دو عالم بیمار تھے اور آپ کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں حضور نبی کریم نے پیشاب کیا تو سرکار دو عالم کی خادمہ برہ نے سرکار کا پیشاب پی لیا. اب بتاؤ پیشاب پیا جاتا ہے, کسی کا پیشاب پیا جاتا ہے, لیکن رسول کریم کا پیشاب بھی اللہ نے امت کے لیے پاک کر دیا. یہ فقہائے نام پڑھیں, آپ پڑھیں امام شامی نے رسول کریم کے فضولات پر باقاعدہ بحث کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ باقی لوگوں کے کا پیشاب پلید ہے, نجس ہے اور نجاست غلیظہ ہے انسان کا پیشاب, لیکن رسول کریم کا پیشاب اللہ نے امت کے لیے پاک کر دیا. امت کے لیے رسول کریم کا پیشاب پاک کر دیا ہے. اور صحیح سند کے ساتھ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بہقی نے بھی اور طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا. حضور نے پیشاب کیا تو جناب برہ نے حضور کا پیشاب پی لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ پیشاب کدھر گیا, تو برہ نے عرض کیا حضور میں نے پی لیا ہے. تو سرکار ناراض نہیں ہوئے, ورنہ حضور کی عادت آپ کا یہ طریقہ تھا, کوئی غلط کام ہو, کوئی منکر ہو, ناپسندیدہ کام ہو, گناہ ہو تو حضور اس سے منع کرتے تھے. اس لیے کہ حضور کی خاموشی سے بھی شریعت بنتی ہے نا, حضور نبی کریم کی تائید سے بھی شریعت بنتی ہے. حضور نبی کریم کی تائید کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے اور صحابی کا فعل جس پر حضور ناراض نہ ہوں اور منع نہ کریں وہ حدیث تقریری مرفوع بن جاتی ہے. تو یہ گویا حدیث تقریری مرفوع بن گئی, سرکار دو عالم نے اپنے پیشاب کو پاک کرا دیا. ارشاد فرمایا لقد احتضرت من النار بہزار, اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان باڑ کھڑی کر دی, اس نے حصار کھڑا کر دیا ہے, اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے. جس نے رسول کے پیشاب کو پی لیا ہے اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے. ایک دوسری روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی بہقی اور طبرانی کا حوالہ دیتے ہوئے, اس میں فرماتے ہیں کہ ام ایمن نے ایک ٹھیکرا تھا جس میں سرکار نے رات کو پیشاب کیا بیماری کی حالت میں, تو حضرت ام ایمن نے سرکار کا پیشاب پی لیا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا لن تشتکیا بطنوں کے بعد یوم کے حاضر آبادا, اے ام ایمن آج کے بعد قیامت تک تیرے پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی. تو مسلمانوں جس پیغمبر کے پیشاب کی شان یہ ہے اس کے محاصر کا کیا حال ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوسع عطا کیا ہوگا. اس لیے سرکار دو عالم کی نظیر ناممکن ہے, حضور نبی کریم کا شبیہ ناممکن ہے. کوئی مصور بڑی عقیدت سے بھی حضور کی یہ تو گستاخانہ انداز میں خاکے بنائیں گے, یہ تو سرکار دو عالم کے خاکے اور کارٹون نہ بڑا زبردست میں بنائیں گے, واللہ اگر کوئی پوری عقیدت کے ساتھ بنائے ہم اسے بھی گستاخی قرار دیں گے. اگر کوئی پوری عقیدت کے ساتھ بڑا خوبصورت لباس جو ہے وہ ظاہر کرے سرکار دو عالم کا, بڑا خوبصورت چہرہ بنا کے رسول کریم کی تصویر بنائے تو اللہ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صنعت ہے. سرکار اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صنعت ہے. سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضور پر توجہ کی ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محاصر عطا کی ہے. اللہ کے علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی شطر حسن عطا کیا گیا لیکن حضور نبی کریم کو کامل حسن اللہ تعالیٰ نے عطا. اور جو ہمارے حسن
فضل حضور نبی کریم کو عطا کیا گیا. اس لیے یہ خاکے جو ہیں ان میں حضور کی تنقید کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں قاضی اعجاز شفا شریف میں فرماتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں گستاخی پر، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی تنقید کرنا بھی گستاخی ہے، رسول کریم کے جسم کی تنقید کرنا بھی گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی تنقید کرنا بھی کافی ہے. وہ کہتے ہیں رسول کریم کے اخلاق کی تنقید کرنا بھی گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں رسول کریم کے برتنوں کی تنقید کرنا بھی کافی ہے. وہ کہتے ہیں رسول کریم کی چادر مبارک گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں رسول کریم کے نالین پاک کی تنقید کرنا بھی گستاخی ہے. اور محدثین نے اس پر باقاعدہ ایسے کیے ہیں. قاضی ابو یوسف جو پوری اسلامی ریاست کے چیف جسٹس تھے، جیسے آج کل سپریم کورٹ کا چیف جج ہوتا ہے، کابل سے لے کر آگے تک افریقہ کے ممالک تک جو اسلامی ریاست پھیلی ہوئی ہے، پوری اسلامی ریاست کے سب سے بڑے جج قاضی ابو یوسف، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور فقہ حنفی کے متون ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف پسند کرتے ہیں. آپ ایک درزی کے گھر میں تشریف لے گئے، اس نے حضور نبی کریم کو کدو کا سالن پیش کیا جس میں شوربہ تھا، کدو کے ٹکڑے تھے، کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے. تو حضور کدو مبارک کے ٹکڑے نکال کر حضور کھاتے، اور حضور کو کدو بہت پسند تھا. اور واقعی کدو بہت اچھی چیز ہے، سرکار دو عالم کی پسند بہت اچھی چیز ہے. اور یہ جو بیماریاں لمبی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ جو دفاعی قوت کم پڑ جاتی ہے جسم کے اندر، کدو شریف کھانے سے یہ قوت مدافعت جسم میں پیدا ہو جاتی ہے. بیماریاں بڑی جلدی ختم ہوتی ہیں. آپ کدو شریف کھایا کریں. جو آدمی بہت زیادہ کدو کھائے نا، تو اس کی بیماری بڑی جلدی واپس چلی جاتی ہے. آتی ہے تو واپس چلی جاتی ہے. قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے کدو شریف کھانے سے. کدو شریف کھانے کا ایک فائدہ ہے، وگرنہ اگر میں کدو شریف کے فائدے بیان کروں تو مغرب کی نماز کا وقت ہوگا. کدو شریف بڑی مبارک چیز ہے. ایک شخص نے کہا جی مجھے کدو پسند نہیں ہے، نبی پاک کو تو پسند تھا، مجھے پسند نہیں ہے. بس یہ اس محفل میں ایک شخص نے کہا. تو یہ تبع تابعین میں سے ہیں، خیر القرون کے ایک بہت بڑے عالم جسٹس چیف جسٹس قاضی ابو یوسف اس وقت چہرہ آرار کی طرف لوگ حیران ہو گئے. پر کس بات پر؟ فرمایا اس شخص نے رسول کریم کی پسند کی توہین کی ہے، اس شخص نے کدو شریف کی توہین کی ہے. اس نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، جبکہ اس کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے تھے. اس نے رسول کریم کی پسند کی توہین کی ہے، اس لیے یہ کافر ہو گیا. قاضی ابو یوسف نے فرمایا یہ تب تابعین کا دور ہے. فرمایا اس شخص نے رسول کریم کی پسند کی توہین کی ہے، اس لیے کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس نے رسول کریم کی گستاخی کی ہے. اس نے رسول کریم کی ادا کی توہین کر کے جس چیز کو رسول پسند کرتے ہیں، اس نے کہا مجھے وہ پسند نہیں ہے جو میرے رسول کو پسند ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے رسول کریم کی پسند کی توہین کی ہے. یہ کافر ہو گیا ہے. پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جدت ایمان، اپنے ایمان کی تجدید کر، پھر اثر لو، کلمہ شریف پڑھ اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر، ورنہ میں تجھے مرتد قرار دوں گا اور میں جلاد کو کہوں گا کہ تجھے قتل کروں. چنانچہ اس شخص کو کلمہ پڑھنا پڑا، تجدید اسلام کرنا پڑی، اور اس نے پھر توبہ کی، اعلانیہ توبہ کی، تب اس کو معافی ملی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور یہ جرم کیوں نہ ہو، میں نے آیت مبارکہ پڑھی، کافروں نے کہا یہ جو شریعت آ رہی ہے، نئی شریعت آ رہی ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی بیٹی کوئی نہیں، اس کی بیوی کوئی نہیں، اس کا ہمسار کوئی نہیں، اس کا مد مقابل کوئی نہیں، اور اس کے یہ کمالات ہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اور یہ اس کے شرائع ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ بیماری سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ عزت سے پاک ہے، اور اس نے اس کی بندگی لازم ہے، بندوں پر اس کی بندگی اور عبادت لازم ہے. اور ایک نئی شریعت آ گئی ہے، ایک نیا نظام آ گیا ہے. کافروں نے پوچھا اے پیغمبر اسلام بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو نئی شریعت لے کر آئے ہو اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کریم نازل ہوا، فرمایا یا ایھا الناس، صرف مکہ کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، صرف مدینہ کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، صرف عرب کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، یا صرف اس وقت کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ پوری انسانیت سے بات ہو رہی ہے. اے پورے جہان کے لوگوں، اے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں، سن لو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ قرآن پڑھ کے آگے قرآن کسے کہتے
हैं, इमाम राग़िब सुफ़ानी फरमाते हैं औक़ातुल अदिल्ला, दलीलों में से जो सबसे मजबूत दलील है उसको कुरान कहते हैं। ये सारा जहान अल्लाह के वजूद होने पर दलील है। ये सारा जहान बता रहा है कि किसी हस्ती ने इस जहान को बनाया। ये पत्ते बता रहे, ये दरख्त बता रहे, ये पहाड़ बता रहे, ये समंदर बता रहे, ये दरिया बता रहे, ये बातों का आना जाना बता रहा है, ये दिनों का आना और जाना, ये सारा सूरज का तुलू और गुरूब होना, ये सारी चीजें बता रही हैं कि कोई इस हस्ती को, कोई इस कायनात को बनाने वाला। इसलिए इस कायनात को अरबी में आलम कहते हैं, आलम इल्म से बना है। ये अपने सालिम के साने के बारे में आलम इल्म देता है। आलम को आलम इसलिए कहते हैं, जहान को आलम इसलिए कहते हैं। एक तो आलिम होता है ना, जानने वाला मौलवी, एक आलम होता है। आलम को आलम इसलिए कहते हैं, वो इल्म देते हैं अपने साने के बारे में। तो याद रखें, पूरा आलम अल्लाह ताला की निशानी है, लेकिन इस पूरे आलम के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आयातुल्लाहिल कुबरा है। आयातुल्लाहिल कुबरा अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है, अल्लाह के वजूद होने पर सबसे बड़ी निशानी है। फरमाया इमाम राग़िब सुफ़ानी ने फरमाया औक़ातुल अदिल्ला, जो दलीलों में से सबसे ज्यादा मजबूत दलील हो उसको बुरहान कहा जाता है। फिर हाफिज़ इब्न कसीर अद-दमिश्की उठे, उन्होंने कहा बुरहान हर दलील को नहीं कहा जाता, बुरहान उस दलील को कहा जाता है अल-क़ातिउ लिल-उज़र, उज़र खत्म कर दे, जिसके बाद कोई बहाना ना कर सके कि मैंने माना नहीं, मेरे ज़हन में कुछ शक रह गया, कुछ शुबह रह गया, शक शुबे सारे खत्म हो जाए। फिर कहा और हुज्जतुल मुज़ीलतुल शुबह है, जो सारे शुबे खत्म कर दे, जो सारे शक दूर कर दे, उस दलील को बुरहान कहते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रसूल करीम के शिगिर्द फरमाते हैं बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ रसूलुम मिन रब्बिकुम, फरमाते हैं यहाँ सबसे बड़ी दलील जो अल्लाह की तरफ से आई है उससे मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के। इसलिए इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बात रसूल करीम है। रसूल करीम क्यों ज्यादा जरूरी है? आप बुरहान है, दलील है, दलील होगी तो दावा साबित होगा, दलील होगी तो दावा साबित होगा, दलील मजबूत होगी तो दावा मजबूत होगा, दलील कमजोर होगी तो दावा कमजोर हो जाएगा। दलील में शक पैदा किया जाएगा, दावे में शक पैदा हो जाएगा। दलील को साबित कर दिया जाएगा तो दावा साबित हो जाएगा। आप देखते नहीं कि जिस अदालत में वकील दलील पेश ना कर सके दावा रिजेक्ट हो जाता है, तो दावा जो है वो दलील से साबित होता है। ये अल्लाह ताला की तौहीद दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, फरिश्ते मौजूद हैं ये दावा है, जिन मौजूद हैं ये दावा है, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को जानता है ये दावा है, अल्लाह तबारक व तआला नकाइश से पाक है ये दावा है, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है ये दावा है, ये इस्लाम अल्लाह ताला की शरीयत है ये दावा है। और इस पर दलील जनाब मोहम्मद अल्लाह अपनी दलील को मजबूत करना चाहता है, काफिर अल्लाह की दलील को कमजोर करना चाहते हैं। अल्लाह अपनी दलील को मजबूत करना चाहता है, काफिर अल्लाह की दलील को कमजोर करना चाहते हैं। अल्लाह की दलील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, काफिर कमजोर करना चाहते हैं, अल्लाह मजबूत करना चाहता है। जो मजबूत करेगा वो हिजबुल्लाह में से होगा, जो कमजोर करेगा वो हिजबुल शैतान में से होगा, जो नक्स निकालेगा वो हिजबुल शैतान में से होगा, जो अजमतों का इनकार करेगा वो हिजबुल शैतान में से होगा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का इनकार करेगा वो हिजबुल शैतान में से होगा, जो गुस्ताखियां करेगा वो हिजबुल शैतान में से होगा, और जो रसूलुल्लाह की अज़मतें बयान करेगा, रिफतें बयान करेगा वो हिजबुल्लाह में से होगा। अब बताओ हिजबुल्लाह में जाना चाहते हो हिजबुल शैतान में जाना चाहते हो? हम अपने नबी के दीवाने, गमहार नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, हम सारे नबी के दीवाने। कुरान की अल्लाह की निशानी है, बंदा कुरान की अल्लाह की निशानी है। मैं जिस जगह पर गया कुरान के बारे में जैसे हुए वो जैसे छोटे थे, जब साहिब कुरान के जैसों में गया वो उभरे थे। मैं पूरे पाकिस्तान में गया, मैंने पूरी दुनिया को टेलीविजन पर देखा, कुरान की तौहीन हुई फिर भी जलसे हुए, साहिब कुरान की तौहीन हुई फिर भी जलसे हुए, लेकिन साहिब कुरान पर लोगों ने ज्यादा तवज्जो दी, इसलिए कि वो जानते हैं कुरान भी अल्लाह की दलील है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बड़ी दलील है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बड़ी दलील है। इसलिए वल्लाह जितना दर्द इस पर हुआ, जितना कलक इस पर हुआ, जितना उम्मत को सदमा इस गुस्ताखी पर पहुंचा, ये दलील इस्लाम है, ये बुरहानुल इस्लाम है, इनसे इस्लाम साबित होता है। इनके चेहरे को देखकर लोग
مسلمان ہوتے ہیں, ان کے معجزات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں, ان کے لائے ہوئے نظام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں, ان کے علوم و معارف کو کسی اسکول میں نہیں گئے, کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے, کوئی ٹیم نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, کوئی کابینہ نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا جرمٹ نہیں ہے, سب ان پڑھ لوگ ہیں. ان پڑھ لوگوں میں بےعزت ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ کے اندر خود بھی کسی اسکول کے اندر نہیں گئے, لیکن باللہ ایسا نظام پیش کر رہے ہیں کہ پوری کائنات میں بڑی بڑے ملکوں کی کریمیں بھی ایسا قانون ایسا نظام پیش نہیں کر سکتے. آپ امریکہ والوں کو دیکھیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے, بڑے وسائل ان کو دیے گئے. آپ جرمن انہوں نے چھوٹے موٹے قوانین بنائے, انہوں نے نظام بنائے. وہ نظام جسم کے ارد گرد گھومتے ہیں, جسم کو غذا کیسے دینی ہے, یہ جسم جو ہے اس کی پرورش کیسے کرنی ہے, اس کو صحت کیسے رکھنا ہے, اس کا علاج معالجہ کیسے کرنا ہے, اس کو تحفظ کیسے دینا ہے, اس کی بنیادی سہولتیں کس طرح پیسہ کرنی ہے, وہ جسم کے ارد گرد گھومتے رہے. لیکن آمنہ کے لال نے ایک ایسے ماحول میں جنم لیا جس ماحول میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی سکول نہیں ہے. جناب آمنہ کے لال نے ایک ایسا نظام پیش کیا جو جسم پر بھی بحث کرتا ہے, جو روح پر بھی بحث کرتا ہے. لوگوں نے ایسے نظام پیش کیے جس سے صرف دنیا بہتر ہوتی ہے. آمنہ کے لال نے وہ نظام پیش کیا جس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے, قبر بھی بہتر ہوتی ہے, حشر بھی بہتر ہوتا ہے. بتاؤ کوئی ایسا نظام ہے جس میں سرما لگانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہو؟ بتاؤ. امریکہ والوں نے بھی ایک دستور بنایا ہے انسانیت کے لیے, لیکن اتنی تفصیل نہیں ہے. موٹے موٹے چند قوانین بنا دیے, موٹے موٹے چند باتیں, چند ضابطے بنا دیے. لیکن آمنہ کے لال نے تو سونے کا طریقہ بھی بیان کیا, پانی پینے کا طریقہ بھی بیان کیا, کس سائڈ پر لیٹنا ہے رات کو وہ بھی طریقہ بیان کیا, بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بیان کیا, ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بیان کیا, سرما لگانے کا طریقہ بھی بیان کیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کا بھی طریقہ بیان کیا, جوتے پہننے کا بھی طریقہ بیان کیا, جوتے اتارنے کا بھی حضور نے طریقہ بیان کر دیا. سرکار برہانی طور کیا ایک شخص پڑا ہوا نہ ہو تو وہ ایسا نظام پیش کرے جو پوری انسانیت جو ہے اس کے لیے گزارتا ہے یار, اور دستور کائنات بن جائے. اور امریکہ والے 10 سال کے بعد ترمیم کرتے ہیں, یہ بات آپ سے غلط بن گئی تھی, آج اس نے ترمیم کر لیا. جناب آمنہ کے لال نے ایک ان پڑھ ماحول میں پیدا ہوئے جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے, کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے, لیکن ایک ایسا نظام پیش کیا قیامت تک اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور امریکہ والوں نے صرف امریکہ والوں کا مزاج دیکھا, روس والوں نے صرف روس والوں کا مزاج دیکھا. آمنہ کے لال نے ایسا نظام پیش کیا جو عرب کے لیے بھی ہے, عجم کے لیے بھی ہے, مغرب کے لیے بھی ہے, مشرق کے لیے بھی ہے, سمندر والوں کے لیے بھی ہے, خشکی والوں کے لیے بھی ہے. اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ایسا نظام بنایا, نہ صرف 1 صدی کے لیے, 2 صدی کے لیے, قیامت تک کی انسانیت کے لیے تمام مسائل کا حل اس نظام مصطفیٰ میں موجود ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. گستاخی رسول اس لیے خطرناک ہے کہ یہ اسلام کی دلیل پر حملہ ہے. جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ یہ مکان میرا ہے, اس کے پاس رجسٹری ہو, میں مال کے کاغذات ہوں, تو کوئی شخص وہ رجسٹری اس سے چھیننا چاہے, محکمہ کا مال سے اس کا ریکارڈ ضائع کرنا چاہے, تو بتاؤ کتنا نقصان پہنچے گا اس دعوے کو. جو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے, محکمہ مال سے بھی پٹواریوں سے مل ملاپ کر کے ریکارڈ ضائع کرا دے, رجسٹری بھی اس سے لے لے, اس کے پاس کوئی ثبوت باقی نہ رہے. لوگوں, جناب محمد رسول اللہ اسلام کی دلیل ہے. جو رسول اللہ پر حملہ کرتا ہے وہ اسلام پر حملہ کرتا ہے, جو رسول اللہ پر حملہ کرتا ہے وہ توحید پر حملہ کرتا ہے, جو رسول اللہ پر حملہ کرتا ہے وہ خالق کائنات پر حملہ کرتا ہے, جو رسول اللہ پر حملہ کرتا ہے وہ شریعت اسلامیہ پر حملہ کرتا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا فساد ہے, تو اس کی سزا جو ہے تمام سزاؤں سے زیادہ سخت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, مار دینا, بعض اوقات مار دینا بھی رحمت ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ایک شخص اس نے بندہ مار دیا, ایک شخص اس نے بندہ مار دیا, پکڑا گیا, ثابت ہو گیا, اس سے قصاص لینا رحمت ہے یا اس کو چھوڑ دینا رحمت ہے؟ بتاؤ بتاؤ, قصاص لینا رحمت ہے یا اس کو چھوڑ دینا رشوت لے کر یہ رحمت ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, قصاص تمہارے لیے رحمت ہے. تو بتاؤ, جس نے بندے پر عمل کیا, حملہ کیا, اس کو قتل کرنا رحمت ہے, تو جس نے روح کائنات, جس نے جانے کائنات
ایک یہودی عالم ہے عبداللہ بن سلام، یہودیوں نے بھیجا جاؤ پیغمبر سے مناظرہ کرو، پیغمبر اسلام سے سوالات کرو، جواب نہ دے سکے ان سے سوالات کرو، پیچیدہ سوالات کرو، لاجواب کرو، تاکہ ان کی عزت میں کمی آئے، بےزتی ہو جا رہی ہے رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن سلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کلام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگوں میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے افشوا السلام، تحفہ سلام کو عام کر دو، السلام علیکم، اس تحفے کو عام کرو، بخل نہ کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے جب سرکار کا چہرہ دیکھا نا، دانتوں میں سے نور برآمد ہو رہا ہے، نور کی لٹیں نکل رہی ہیں دانتوں میں سے، اور چہرہ مبارک جس کا شبیہ ممکن نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے۔ عبداللہ بن سلام واپس آ کے فوراً یہودیوں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، انہوں نے کہا مسلمان جو تمہیں تو ایک مشن میں بھیجا تھا، کہتے ہیں رائی تو وجہ ہو فعرفت انا وجہ ہو لیسا بوجہ کا ضامن، میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ ہے۔ بتاؤ کون اللہ کی طرف لے جا رہا ہے؟ سرکار کا چہرہ لے جا رہا ہے، کبھی حضور کا علم لے جا رہا ہے، کبھی حضور کے اخلاق لے جا رہے ہیں، کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا کوئی حسن، کبھی کوئی سیرت، کبھی کوئی کمال، کبھی کوئی نفرت۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ رسول کریم کو مانتا ہے، پھر رسول کریم کو ماننے کے بعد وہ اللہ کو مانتا ہے۔ پہلے وہ رسول کریم سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، جس یہودی نے اسلام قبول کیا، جس اسلام نے اسلام قبول کیا، عیسائی نے، جس ہندو نے اسلام قبول کیا، وہ پہلے پیغمبر اسلام سے متاثر ہوا، اس لیے کہ اللہ کو دیکھے نہیں جاتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے دکھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیج دیا۔ جیسے مجھے دیکھنا ہو میرے حبیب کو دیکھو، جیسے میرے کمالات کو دیکھنا ہو میری اس سند کو دیکھ لو، میرے بندے کو دیکھ لو، میرے بھیجے ہوئے رسول کو دیکھ لو، میری اس عظیم کاریگری کو دیکھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ جب اس سند کی یہ شان ہے تو اس کے سانے کی کیا شان ہے۔ اس لیے لوگوں سب سے بڑی گستاخی اور خطرناک بات رسول کریم کی بے ادبی ہے۔ جو رسول کریم کی تنقید کرتا ہے وہ اسلام کے دعوے کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اٹھو، میدان عمل میں آ جاؤ اور بالکل سستی اختیار نہ کرو اور بالکل کمزور قدم نہ رکھو، طاقتور قدم رکھو، مضبوط قدم رکھو، اتنی مضبوطی کے ساتھ قدم رکھو کہ قانون سازی ہو جائے پاکستان کے اندر بھی، اسلامی ممالک کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی، اور گستاخان رسول کا ناطقہ بند کر دو، آئندہ کوئی شخص رسول کریم کی شان میں گستاخی کی اظہار نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت عطا کرے، توفیق عطا کرے